السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، قرآن مجید کو اگر آپ شروع سے پڑھیں اور آخر تک آپ مکمل کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دعوت کو بیان کیا ہے وہاں بھی آغاز آخرت سے کیا ہے، اور جہاں بات کو مکمل کیا ہے تو وہاں بھی بات کو آخرت سے ہی کی ہے. یعنی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک بندے کی جو نیکی ہو اس کا محور صرف آخرت ہو، اللہ سے اجر لینا کی خاطر وہ دنیا کے اندر نیکی کرے. اور قرآن مجید کے اندر آپ اس بات کو بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا ہے وہاں کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے کہ یہ اعمال کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. بطور مثال آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور آگے جا کر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب کیا گیا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں، جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی جی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے. تورات میں موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی انجیل کے اندر، یہ آپ کو پہچانتے ہیں. علم ان کے پاس تھا لیکن عمل نہیں تھا. زوال کون تھے؟ نصارہ، جن کے پاس عمل تھا. رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبنا علیہا، اللہ نے فرمایا کہ رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر ڈیرا بسیرا کر لینا اور شادی بیاہ اور بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنا، یہ ان پادریوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی. عمل کا شوق تھا، جذبہ تھا، لیکن عمل رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا. تو اس کے مقابلے میں کیا کہ انعام یافتہ لوگوں کی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس میں شامل فرما. سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیا من یطع اللہ ورسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے گا. وہ انعام یافتہ کون ہے؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین.
یعنی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اطاعت کے اندر دونوں چیزیں شامل ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ جب آپ کو اللہ کے رسول کا راستہ طریقہ معلوم ہوگا تو آپ عمل کریں گے اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ سورہ بقرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں اللہ نے بیان کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے اندر اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، آخرت کے سارے احوال غیب کے اندر شامل ہیں۔ لیکن آگے سے آگے اللہ نے بات کو مکمل کیا ہے تو کیا بیان کیا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ متقی لوگ جو ہیں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور فلاح کے ساتھ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی آخرت پر یقین کی بات کی ہے، مان لینا نہیں ہے۔ یقین کہتے ہیں کہ ایسا علم جس میں شک نہ ہو، ذری برابر شک نہ ہو۔ یعنی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، لیکن آخرت پر آپ کو ایسا یقین ہو جیسے آپ نے وہ چیز دیکھ لی ہے۔ آخرت یہ کئی مراحل پر مشتمل ہماری زندگی ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مراحل کو بیان کیا ہے جن میں ایک موت اور قبر یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا برزخی زندگی کا ایک طویل عرصہ ایک بندے پر گزرے گا، تیسرا قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، حشر نشر اسے کہتے ہیں، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ پانچواں مرحلہ ہوگا کہ اعمال نامے دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں، کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں۔ پھر ایک مرحلہ چھٹا مرحلہ ہے جو میزان کا مرحلہ ہے کہ لوگوں کی نیکیوں کو برائیوں کو تولا جائے گا۔ اس طرح ایک مرحلہ حوض کوثر پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، یہ پانی اتنا قیمتی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن پانی کا ایک گھونٹ جنت تک جانے تک اس کی پیاس اسے نہیں لگے گی، ایک گھونٹ۔ اس طرح پل صراط ہے، پل صراط کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ہر بندے کو اس کے جو اعمال ہے اس کے مطابق روشنی دی جائے گی۔ اس کے بعد آخری ٹھکانہ ہوگا جو یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ یہ سب آخرت کے مراحل ہیں۔ ان میں کامیابی کیسے ملے گی؟ یعنی ان میں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہر مرحلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اگر ایک بندے کے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے کامیابی دے گا اور ہر مرحلے پر اسے کامیابی ملے گی۔ وہ آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک توحید ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان کے روزے ہیں، پانچواں حج ہے۔ لیکن 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک توحید ہے، دوسری نماز ہے۔ ایک توحید ہے، دوسری نماز ہے۔ کیوں؟ اس کے علاوہ باقی زکوٰۃ ہے وہ صاحب حیثیت پر ہے، روزے جو ہیں جو بندہ طاقت رکھتا ہے اس پر ہے۔ ایک بندہ طاقت رکھتا ہے لیکن سفر پر ہے، اسے کہا بعد میں رکھ لینا۔ یعنی روزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رخصت دی ہے۔ اس طرح حج وہ بھی صاحب حیثیت پر ہے، ہر ایک پر ہے، لیکن یہ 2 چیزیں، ایک توحید اور دوسرا نماز۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پر توحید ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا کر لیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ
جو توحید پر مشتمل ہے، یہ جنت کے 8 دروازوں کی چابی ہے، 8 دروازوں کی چابی۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورہ آیت نمبر 48 کے اندر بیان کیا ہے وَمَن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، جس نے شرک کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ ہستی بھی دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ آیت نمبر 116 میں یہی الفاظ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیا فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کا بندہ گمراہ ہوا، بہت دور کا گمراہ ہوا، نبیوں کے راستے سے وہ بندہ ہٹ گیا ہے۔ اس طرح سورہ واقعہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ بائیں ہاتھ والے کس قدر برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، یہ گرم لو میں ہوں گے اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور ایسے سائے میں ہوں گے جو ان کے لیے آرام دہ نہیں ہوگا، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کے لیے کوئی یعنی کہ معزز آرام کا باعث بنے گا۔ فرمایا یہ بائیں ہاتھ والے کیوں ہیں؟ 2 وجہ سے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے تھے۔ پہلی امتوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قد کاٹ دیا تھا، پاور دی تھی، طاقت دی تھی، جو چیز بھی دی تھی انہوں نے ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ دوسرا کیا بیان کیا کہ یہ پہلی چیز کہ خوشحالی کو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی وجہ ہے۔ دوسرا فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میزان کے اندر ایک مرحلہ جب قیامت کے دن میزان کا آئے گا کہ بندے کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہوگی۔ ایک پرچی جس پر یہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ 100 رجسٹروں پر، 100 گناہوں کے رجسٹروں پر بھاری پڑ جائے گی۔ اور قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، یعنی قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیابی کیا ہے؟ یہاں بھی توحید کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اس نیک بندے کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، جب وہ یہ جواب دے دیتا ہے تو اس سے فرشتے 4تھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا ہوں، اللہ کی کتاب سے یہ عقیدہ میں نے لیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے، اور میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ قرأت کتاب اللہ، اللہ کے نبی کا فرمانا اوتیت الکتاب ومثلہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، میری سنت ہے۔ انی قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی یہ پہلی منزل ہے آخرت کی قبر۔ یہاں کیا ہے؟ عقیدہ، ایک بندے کی نجات ہو رہی ہے عقیدے پر۔ اور آخری منزل کیا ہے کہ جنت میں وہ جا رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ فرمایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا کہ بندے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے پل صراط کے بعد۔ اور جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ جہنم ہے۔ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ یعنی جو بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک آسمانوں پر ہے، اس کا مقام اس قدر بلند ہے اللہ کے نزدیک، لیکن وہ اگر شرک کر دیتا ہے وہ گر جاتا ہے، آسمانوں سے گر جاتا ہے۔
اور تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک یہ توحید ہے، دوسرا یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الصلاۃ نور، الصلاۃ برہان، یہ نماز جو ہے یہ روشنی ہے، نماز دلیل ہے۔ یہ معجم الاوسط کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو دفنانے والے اسے قبر کے اندر دفنا جاتے ہیں، اس کے بعد یہ حساب کتاب کا مرحلہ چلتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اس نیک بندے کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، تو جب یہ اس کے سرہانے کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو نماز روک لیتی ہے، جب دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ روک لیتی ہے، بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ روک لیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے وہ فرشتہ اسے عذاب دینے آتا ہے تو دوسری نیکیاں روک لیتی ہے کہ تیرے لیے یہ راستہ نہیں ہے۔ یعنی اور یہ نماز مین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا یہ فلاں انصاری کی ہے۔ فرمایا دو ہلکی رکھتے ہیں جسے تم حقیر سمجھتے ہو، اگر یہ قبر والا آج زندہ ہو جائے تو اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ دو ہلکی رکھتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو رکعتیں، یہ جو ہم فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، فجر کی دو رکعتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ لیکن یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، فرض کا تو پھر مقابلہ ہی نہیں۔ دنیا تو اس قدر بے وقت ہے، لیکن یہ دنیا ہی ہے جو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مختصر سی مدت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ آخرت کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ یہاں کیا ہے؟ توحید ایک بندے کی نجات دے رہی ہے، اور نماز آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک بندے کا آخری ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ اور سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جی آخری ٹھکانے کے بارے میں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ مجرموں سے جنتی لوگ جنت میں بیٹھے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں یہ چیز کون سی چیز لے آئی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ ایک توحید، آپ یعنی دو چیزیں آپ دیکھ لیں، ایک توحید ہے، دوسری نماز۔ قبر میں جو پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل، اس کے بعد قبروں سے اٹھنا ہے، دنیا کا خاتمہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس دنیا کو ختم کرنا ہے، قیامت کو برپا کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جو اسرافیل اس کا نام ہے، جس کے ہاتھ میں سور دیا ہوا ہے۔ سور کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سینگ نما آلہ ہے جس کے اندر وہ فرشتہ پھونک مارے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتہ پھونک مارے گا تو سارے کے سارے جو دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، جاندار موجود ہیں، سب کے سب ان کی روحیں نکل جائیں گی۔ یعنی وہ فرشتہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے، اور ٹکٹکی باندھے آسمانوں کی طرف آج تک دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے حکم میں ایک لمحہ تک تاخیر نہ ہو جائے۔ جب ساری مخلوق مر جائے گی، ملک الموت کی جان اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا، اسرافیل کی جان بھی اللہ تعالیٰ اس سور پھونکنے والے فرشتے کی بھی اللہ تعالیٰ جان قبض کر لے گا۔ اور اللہ پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں جو متکبر بنا کرتے تھے کہاں چلے گئے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ وہ آج اللہ واحد جو واحد ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اس کی بادشاہی۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، تو ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ ہر چیز آخر میں ایک دم جی ہوتی ہے، ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن اس چیز کو مٹی نہیں کھاتی۔ ہاں انبیاء کے جسم جو ہیں یہ بابرکت جسم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا شبنم کی مانند۔ جو بارش برسے گی تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی جو دم جی ہے، یہ گویا کے بیج ہے ہمارا، سارے جسم جو ہے ان میں ایک جان پیدا ہو جائے گی، یہ تازہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا،
اسرافیل علیہ السلام پھر اس میں سور پھونکے گا، دوسری زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ دوسری زندگی پہلی زندگی سے لحاظ سے مختلف ہوگی، یعنی کس لحاظ سے کہ تکلیفیں کافروں کو فاسقوں کو ملیں گی اور مومنوں کو نعمتیں ملیں گی، لیکن موت نہیں ہوگی۔ دوسرا، اس زندگی کے اندر ہمیں فرشتے نظر آئیں گے، اس زندگی کے اندر ہمیں جنات نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل جب سور پھونکے گا تو سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، سب سے پہلے، پھر عام لوگوں کی قبریں شک ہوں گی، لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا جس میں کوئی مرا ہوگا، کوئی اگر ڈوب کر مرا ہے، کوئی جل کر مرا ہے، کوئی پرندے کے اندر سے اس کا جسم برآمد کیا جائے گا، اور بندوں کو جس عقیدے پر مرے ہوں گے اس عقیدے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی عمرہ کرنے آیا، ٹھوکر کھائی، گر پڑا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دو، اسی چادر احرام کی چادر کے اندر دفن کر دو اور اسے خوشبو نہ لگانا، اس کا سر نہ ڈھانپنا، قیامت کے دن یہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی یہ ہر بندے کو اس عقیدے پر اٹھایا جائے گا۔ تمام لوگ جب اٹھیں گے ننگے بدن ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، پاؤں سے ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو عورتیں ماری گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں اوپر ہوگا، کسی کی توجہ اس کے بعد اس طرف جائے گی نہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو لباس فراہم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی لباس کس طرح فراہم کیا جائے گا؟ ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق، اگر اچھا بندہ ہے اس کے ایمان اور عمل کے مطابق اس کو اچھا لباس دیا جائے گا، اگر برا ہے تو اس کو برا لباس دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے اور نوحہ سے اپنے سینے کو پیٹتی ہے، برے الفاظ زبان سے نکالتی ہے کسی مرنے پر، کسی مصیبت پر، جب توبہ کیے بغیر اس دنیا سے اگر چلی جاتی ہے، کل قیامت کے دن اس حال میں اس کو لباس بنایا جائے گا کہ گندک کا کرتا ہوگا، قمیض خارش کی ہوگی۔ ان اول من یکسا یوم القیامت بابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے لباس آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ یعنی یہ کیوں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وہ واحد ہستی ہے جو اللہ کے راہ میں سب سے پہلے انہیں برہنہ کیا گیا۔ جب نمرود نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا اور اس آگ کے علاوہ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے ایک منجنیق بنائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا، تو منجنیق جو تھی ابراہیم علیہ السلام کا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ ابلیس ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اس کا بوجھ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ کیونکہ اس کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ایسا کرو اس کو برہنہ کر دو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں شیطان کی ساری کوشش ہماری مسلمان عورتوں پر یہی ہے کہ انہیں برہنہ کرو۔ کہنے لگا جب تم اس کو برہنہ کرو گے، ننگا کرو گے تو یہ فرشتے چلے جائیں گے، تو اسے اٹھا کر منجنیق اٹھا کر آگ میں ڈال دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ اکرام اس لیے کریں گے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن انہیں لباس فراہم کیا جائے گا۔ اور پھر یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، لوگ طرح طرح کے تین قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے رغبت کرنے والے، کچھ لوگوں کو سواریاں فراہم کی جائیں گی، کوئی ایک اونٹ پر ہوگا، کوئی ایک اونٹ پر دو بندے سوار ہوں گے، سب شام کی زمین پر ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ میدان حشر جو لگنا ہے وہ شام کی زمین پر لگے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کافروں کو ایک آگ اکٹھا کرے گی، جہاں رات کا وقت ہو جائے گا لوگ اکٹھے ہوں گے، آگ بھی رک جائے گی، اگر قیلولہ کریں گے تو آگ بھی رک جائے گی، آگ انہیں اکٹھی کرے گی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق، اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کی پنڈلی پر ہوگا، کسی کا چھاتی پر ہوگا، لیکن ایسے موقع پر کچھ لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی تھی۔
سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں سائے جگہ دے گا۔ وہ کون 7 بندے ہیں؟ عادل حکمران ہوگا اس کے ساتھ وہ بندہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہا، اور وہ 2 بندے جو اللہ کے خاطر آپس میں محبت کرتے رہے، اور وہ بندہ جس کو ایک حسب و نسب والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور وہ بندہ جو صدقہ اتنا مخفی کرتا ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیتا، جہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مؤذن لوگوں کا اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اکرام کرے گا کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، نمازیوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے برابر چمک عطا فرمائے گا، اور اس طرح غلام آزاد کرنے والے غلاموں کو آزاد کرنا، اس کے اگر ہاتھ کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا، چہرے کے برابر جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور جس بندے نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دنیا کے اندر اس نے اس کی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہے گا جب تک بندہ دنیا میں اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فاسق فاجر لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہروں میں سیاہی چھائی ہوگی، وہ اپنے برے انجام کو دیکھیں گے۔ جہاں بھی نماز کی باری آئے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور بے نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرعون کے ساتھ، حمان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ متکبر لوگ جو دنیا میں بڑا بنا کرتے تھے، قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر ان کے قد ہوں گے، لوگ میدان حشر میں انہیں روند کر چلے جائیں گے۔ قاتل، وہ دنیا میں جو بندہ جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، مقتول کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، اور وہ دعائیاں دیتا ہوا آئے گا، یا رب اس سے پوچھ اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا۔ اس طرح وہ بندہ جو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، 2 ہے 3 ہے 4 ہے، قیامت کے دن اس کا ایک حصہ مارا ہوا ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ حکمران جو آج دنیا میں عوام سے پردے میں رہتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے رخی برتے گا۔ اس طرح غاصب بندہ جس نے کسی کی ایک بلشت زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس 7 زمین کو کاٹ کر اس کے گلے کا ہار بنا دے گا۔ پیشہ ور گداگر، یہ فقیر بھکاری لوگ، کل قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نام کی چیز نہیں ہوگی، ہڈیوں کا پنجرا ہوں گے۔ اس طرح زکوٰۃ نہ دینے والے، یہ زکوٰۃ نہ دینے والے حشر کے میدان کے اندر ان کے مال کو داغ کر ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ دوگلے آدمی کی 2 زبانیں ہوں گی، جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کو ایک ناممکن کام پر لگایا جائے گا کہ جو کے دانے پر گرا لگاؤ، یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں۔ قبلہ رخ تھوکنے والا، جو بندہ قبلہ رخ تھوکتا ہے قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ نے فرمایا کہ اس دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا تو کچھ سب ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن سجدہ کون نہیں کر سکے گا؟ جو دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتا۔ ویدعون الی السجود، انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ولا یستطیعون، اب وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، ان کی جو کمریں ہوں گی وہ تختہ بن جائیں گے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایسے موقع پر لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہہ دے گا ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، آج ہمارا رب ہم پر اس قدر غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی غصے میں نہیں آیا اور آج کے بعد بھی کبھی غصے میں نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھیں اس سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ اپنے پسینوں پر ڈوبے ہوں گے، لیکن مومن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت جو ہوگی وہ زکام جیسی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے، آپ فرماتے ہیں میں آ کر شفاعت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حساب لے لے بغیر۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی شفاعت کرنے جائیں گے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ شفاعت ہوگی اجازت کے ساتھ، اور اجازت بھی جس کے بارے میں ہوگی، لا یشفعون الا لمن ارتضی،
نہیں وہ شفاعت کر سکیں گے مگر جس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کس سے راضی ہے؟ توحید والے سے، توحید والے سے اللہ راضی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب کو قائم کرے گا، 3 بندوں پر قائم کرے گا، ایک بندہ مجاہد، دوسرا بندہ سخی، تیسرا بندہ عالم دین، اور تینوں سے کہے گا کہ تم نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ وہ کہے گا اللہ ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ فلاں دنیا ہماری تعریف کرے، تمہاری تعریف کر دی گئی۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں اٹھاؤ جہنم میں ڈالو۔ سب سے پہلے ان پر حساب کتاب قائم ہوگا۔ میزان کا ایک مرحلہ ہے، وہاں میزان کے مرحلے پر سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ توحید ہے، اچھا اخلاق ہے۔ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کافروں کو، وہ کافر جو توحید پر نہیں ہے، میں کافروں کو ایسے اپنے حوض سے دور کروں گا جیسے اونٹوں کا مالک جو ہے وہ اونٹوں کو گھاٹ سے ہانکتا ہے، دور ہو جاؤ، ایسے میں کافروں کو دور کروں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، انہیں دور کر دیا جائے گا، دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، میں کہوں گا فرشتوں سے کہ یہ میرے امتی ہے، دیکھتے نہیں ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے جی آپ کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ مسجدوں سے اٹھ کر آنے والے لیکن نئے نئے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا سوکن لمن غیر بعد دینی، دفعہ دور ہو جاؤ میرے بھائی، میرے ایسے امتی ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اس کے بعد پل صراط ہے، پل صراط کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، یا تو اس دنیا کے اندر اللہ سے خوف کی زندگی بسر کر لو تو کامیابی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر خوف میں اترا گا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ یا تو یہ دنیا کافروں جیسی بسر کر کے گزار دو، ورنہ آخرت جو وہ ایک قید خانہ ہے۔ یا نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ حشر کے میدان کے اندر ایک طویل لمبا فاصلہ کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں شریعت کا پابند نہیں ہے، بے خوفی کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ دنیا جو حقیر سی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ جو ہمیں مختصر سا وقت ملا ہے، یہ بہت بہتر ہے کہ جہاں ہم خوف کی زندگی بسر کر لیں۔ من خاف عدل جا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ڈر گیا، من خاف عدل جا، وہ رات کی تاریکی ہی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے، وہ یہ انتظار نہیں کرتا رمضان آئے گا فلاں کام ہو جائے۔ من خاف عدل جا، من عدل جا بالغ المنزل، جو رات کی تاریکی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالی جان، لوگو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، لوگو اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بات کو سمجھنا عمل کرنا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیو ایک خوشی کی بات بھی ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن آگے رمضان آ رہا ہے کہ ساتھی یعنی وہ پیچھے تک نماز پڑھتے ہیں، بڑی ہی تنگی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں جماعت کے ساتھیوں ہی نے یہ ساتھ کا جو پلاٹ ہے، مکان ہے، یہ مسجد میں شامل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ابھی یہ ہم آپ کے سامنے ایک اطلاع دے رہے ہیں، بات چل رہی ہے، یہ صرف اطلاع ہے۔ جیسے ہی یعنی یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ کیونکہ جب یہ 30-35 لاکھ کا منصوبہ ہے کہ مسجد کے ہم وسیع کرنے کے لیے، تو جیسے ہی یہ بات مکمل ہوگی تو ہر ایک بھائی نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مسجد کو وسیع کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے،
اور دوسرے جو صاحب حیثیت آپ کے جو عزیز ہیں جو قریبی ہیں ان کو بھی اس بات کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کا فرمانا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں ہے۔ اور اللہ کا یہ بھی فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے مجلسوں میں وسیع ہو جاؤ تو وسیع ہو جایا کرو، کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا، فراخی دے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فراخی دے گا۔ اللہ کہاں فراخی دے گا؟ تمہاری قبر میں فراخی دے گا، تمہاری حشر کے دن جو جگہ کی تنگی ہے اس کو وسیع کر دے گا۔ تو یہ ہم سب بھائیوں کی یہ ایک ذمہ داری ہے، جیسے ہی یہ ایک اطلاع ہے، جیسے ہی یہ بات مکمل ہوگی تو ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک اعلان ہے کہ مسجد مبارک کے اندر 29 جنوری یعنی جمعرات کو دن یہ صحیح البخاری کی تکمیل کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حافظ مسعود عالم صاحب اور کئی علماء خطاب فرمائیں گے، تو تمام ساتھی اس میں شامل ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔